آگے ہے سب سے آخری آیت کا ٹکڑا، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا۔ کیا معنی ہے صبر کے کرنا؟ دیکھیے صبر تین چیزوں کے اندر تین چیزوں کے اندر، تین طرح کی چیزوں کے اندر، تین طرح کی چیزوں کے اندر کی جاتی ہے صبر، تین طرح کی چیزوں کے اندر کی جاتی ہے۔ ایک تو آپ نے ذکر ہی کر دیا، مصیبتوں پر صبر کی، یہ بات تو آ گئی۔ صبر کا اصلی معنی ہے حبس النفس، صبر کا جو لغوی معنی ہے حبس معنی جیل، حبس النفس، نفس کو روکنا، حبس، ہا با سین، کچھ ہے نہیں کہ میں لکھ دوں، حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو روکنا۔ اب سوال ہے کہ نفس کو روکنا کن کن چیزوں میں؟ یہ کل تین ہیں۔ پہلی بات جس کا تذکرہ آ چکا ہے وہ کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر، کہ جو تکلیف، جو مشقت، جو مصیبت، جو دکھ ہمیں پہنچے، نفس کو کنٹرول کر لیں، جزا فضا نفس نہ کرے، لان تان نہ کرے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو انسان کنٹرول میں رکھ سکے، یہ صبر ہوگا۔ صبر کی ایک شکل ہو گئی حبس النفس، یعنی مصیبت اور دکھ اور تکلیف۔ آگے بڑھنے سے پہلے مصیبت دو طرف سے آتی ہے، مصیبتیں جو آتی ہیں وہ دو طرف سے آتی ہیں، یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں آرام سے۔ نمبر ایک، اپنے کام اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور ایک آزمائش کی وجہ سے، ایک دوسرے کی کوتاہی کی وجہ سے۔ دو طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ایک انسان کے طرف سے، انسان کی طرف سے، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آپ نے صحیح کہا، بس اسی کو میں نے اور زیادہ واضح کر دیا ہے، ایک انسان کی طرف سے اور دوسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ انسان کی طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک چانٹا آپ کو جڑ دیا، تو یہ دکھ کی بات ہے نا، کہ بغیر خطا اور قصور کے ایک انسان نے دکھ پہنچا دیا، یا مال چوری کر لیا، یا بے ایمانی کر لیا، یا اللہ نہ کرے جلا دیا، الی آخرہ۔ انسان کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت، انسان سبب بن رہا ہے۔ دوسرا آسمانی آفت ہے، مصیبتیں، بارش ہو گئی، بہت ساری چیزیں نقصان ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں نقصان ہو گیا، تو یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں مصیبتوں کی شکل میں۔ انسان کو صبر ہوتا ہے آسمانی مصیبتوں پر، صبر کر لیتا ہے، کس سے لڑنے جائے گا کہ کیوں اتنی بارش ہے، کس سے لڑنے جائے گا، تو اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ میرا اکیلے نہیں ہوا، ان کا بھی ہوا ہے، تو تھوڑا اور بھی اس کو اطمینان اور تسلی رہتی ہے کہ چلو ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اور دوسرا جس پر صبر کم ہوتا ہے، جب اپنے جیسے کسی انسان کی طرف سے مصیبت آتی ہے، وہاں صبر نہیں ہوتا۔ دراصل یہ بہت مشکل ترین مرحلہ رہتا ہے، جس پر انسان اگر کنٹرول کر لے تو صبر کا صحیح مفہوم سمجھ لے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک۔ دوسرا ہے الصبر علی الطاعہ، یہ الصبر علی الاذى جو آپ نے پڑھا ہے، یہ ہو گیا مصیبت پر صبر، دکھ اور تکلیف پر صبر۔ اور دعوت کے راستے میں عام طور پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اپنے جیسے انسانوں ہی کی طرف سے زیادہ آتی ہیں۔ دوسرا ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت اور نیکی کے کاموں پر صبر،
یہ کیا ہے؟ ہاں، طبیعت نہیں چاہتی کہ وضو کریں، یا اگر غسل کی ضرورت ہو گئی ہے تو جا کر کے غسل کریں. تھوڑا نفس پر یہ چیز بھاری ہوتی ہے. کمبل سے باہر نکلنا، یا اگر رضائی کا ماحول ہے تو رضائی کے اندر سے باہر نکلنا اور پھر جا کر کے ٹھنڈے ماحول میں وضو بنانا اور پھر مسجد کے لیے روانہ ہونا، تو یہ تھوڑا سا نفس پر بھاری ہوتا ہے. یا برسات ہے، یہاں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بہت سارے گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ راستے میں کیچڑ ہے، یہ ہے، تو طبیعت میں ناگواری سی ہوتی ہے کہ آدمی نماز کے لیے جائے، آگے بڑھے. اور بہت ساری اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں نیکی کے کام میں انسان کو کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کام پر اپنے آپ کو قائم کر لے، اس کام پر اپنے آپ کو قائم کر لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کا تذکرہ کیا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا، نہ چاہنے کے باوجود بھی طبیعت نہیں آمادہ ہے پھر بھی ہم خوب سنت کے مطابق وضو کر لے رہے ہیں. اسباغ الوضوء علی المکارہ. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کے اندر جانا اور آنا. تیسری چیز آپ نے فرمائی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا ہوئی اور دوسری نماز کی فکر ذہن پر سوار ہے، انتظار میں وقت اس کا گزرتا ہے، نماز کے انتظار میں. آپ نے کیا نام دیا ان تینوں کاموں کا؟ ان تینوں کاموں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، رباط، را با الف طا، تو سے تمنچا، تو سے تمنچا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. رباط کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی سرحد والی جگہ پر نگرانی کے لیے، جیسے بارڈر ہوتا ہے نا سرحد، وہاں پر بہت سارے فوجیوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے سرحد کی نگرانی کے لیے وہاں دن اور رات کھڑے ہو کر کے نگرانی کرنا. بہت اونچا درجہ اور مقام ہے ایسے لوگوں کا جو سرحدوں کی نگرانی پر مأمور ہے، متعین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان نیکیوں پر اپنے آپ کو قائم کرنا اور اس پر ثابت رکھنا ایسے ہے جیسے کہ سرحد پر کھڑے ہو کر کے پہرا انسان دے رہا ہو، دن اور رات کے اوقات گزار رہا ہو. الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یعنی اس پر جمے رہنا، ڈٹ جانا، اس کام کو انجام دینے کے لیے آدمی اپنے نفس کو آمادہ کر لے اور اس پر قائم ہو جائے. تیسرا اور آخری ہے الصبر، الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، نافرمانی سے، معصیت سے صبر کرنا، نافرمانی اور معصیت سے صبر کرنا. نافرمانی یعنی گناہ کا کام، غلطی، گناہ، چھوٹا گناہ ہو بڑا ہو، شرک ہو، بدعات ہوں، کفر ہوں، کبائر ہوں، صغائر ہوں، یہ سب گناہ کے جو کام ہیں ان سے صبر کرنا یعنی ان کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور رہو. تو ان سے دور رکھنے کے لیے اپنے نفس کو تیار رکھنا. طبیعت چاہے اس کام کی طرف لپکنے کی تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، اس طرف جھانک کر نہ دیکھنا. تو یہ نافرمانی سے صبر ہے. کوئی طبیعت چاہتی ہے کہ لاؤ سنوں، خالی بیٹھا ہوں، لیکن جب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نافرمانی کا کام ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. وتواصوا بالصبر.